ولا یکتوون، اور وہ دغواتے نہیں ہیں. خون کو روکنے کا ایک علاج کا طریقہ تھا، وہ اس کو آگ سے داغا کرتے تھے، آگ سے داغ کر کے علاج کرتے تھے. جائز ہے مگر بہتر نہیں ہے، نبی نے اس کو بہتر قرار نہیں دیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ 70,000 لوگ بدن پر دغواتے نہیں. اب دغوانے کا رواج تو ختم ہو گیا، اب آج کل ٹیٹو کا رواج چلا ہے. لڑکے اپنے ہاتھوں کی کلائیوں پر لڑکیوں کا نام ٹیٹو کی شکل میں لکھوا رہے ہیں، لڑکیاں لکھوا رہی ہیں. میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن آپ نے جو ٹیٹو بنوایا ہے اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا، کیونکہ اللہ نے جو ہاتھ آپ کو دیا تھا اس ہاتھ پہ کسی لڑکی کا نام نہیں لکھا تھا. اگر آپ کو اپنی بیوی سے محبت ہے تو بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق سے آپ پیش آئیں، بیوی کا حق ادا کریں. اپنے ہاتھوں کی کلائی پر اور اپنے سینے پر بیوی کا نام ٹائپ کروانے سے اور ٹیٹو بنوانے سے محبت ثابت نہیں ہوتی. تو اللہ کے جو 70,000 بندے ہوں گے وہ دغواتے نہیں ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں. تو اس کا نام ہے میرے پیارے بھائیوں ایمان. اور کامیابی کی پہلی نشانی جو اللہ نے کیا بیان کی؟ قد افلح المومنون، کامیاب ہے اللہ کے وہ بندے جو ایمان والے ہیں، جن کے اندر ایمان ہے. 8 چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں. یہ پہلی چیز ہے کہ وہ ایمان، ان کے اندر ایمان ہوتا ہے. دوسری چیز الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کامیاب ہے وہ بندے جو اپنی نماز کے اندر اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، جن کی نماز کے اندر خشوع اور خضوع ہوتا ہے. اب یہ خشوع اور خضوع کا کیا مطلب ہے؟ آپ اگر نماز پڑھنے گئے اور آپ کا من نماز کے اندر نہیں لگ رہا ہے، آپ کو دکان یاد آ رہی ہے، آپ کو آپ کا کاروبار یاد آ رہا ہے، آپ کو بینک بیلنس یاد آ رہا ہے، یقین مانو میرے پیارے بھائیوں، آپ کی نماز آپ کے منہ کے اوپر مار دی جائے گی، کیونکہ ایک شیطان ہے جس کا کام ہے آپ کی نماز کو خراب کرنا، وہ آپ کی نماز کو خراب کر رہا ہے. ایک انصاری صحابی کھجوروں کے باغ میں کھڑے ہیں. موطا امام مالک کی صحیح روایت ہے، کھجوروں کے باغ میں کھڑے ہیں، کھجوروں کے پکنے کا ٹائم ہے اور تازہ تازہ کھجوریں پکی ہوئی ہیں. صحابی کھجوروں کو دیکھ رہے ہیں، عصر کی اذان ہونے لگتی ہے. صحابی وضو بناتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، عصر کی نماز پڑھنے لگتے ہیں. ان کو بار بار ان کے باغیچے کی کھجوریں یاد آ رہی ہیں، بار بار کھجوروں کا گچھا یاد آ رہا ہے. وہ بھول جاتے ہیں کہ میں نے 3 رکعت پڑھی ہے کہ 4 رکعت پڑھی ہے. وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اپنی نماز کی رکعتیں بھول جاتے ہیں. سلام پھیرتے ہیں، ان کے دل میں خیال آیا آج ان کھجوروں کی وجہ سے میں نے اپنی نمازوں کو خطرے میں ڈال دیا. صحابی کے منہ سے الفاظ نکلے، الہانی عن الصلاۃ، میری اس کھجور نے مجھے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، مجھے نماز سے غافل کر دیا. صحابی عثمان غنی کے پاس آتے ہیں، اے عثمان، اے امیر المومنین، وہ کھجوروں کا میرا باغ ہے، میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اس باغ کو میں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں، میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں. جو باغ مجھے میری نماز سے غافل کر دے اس باغ کو میں اپنے پاس نہیں رکھوں گا. میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ کا موبائل آپ کو نماز سے غافل کر رہا ہے تو سوچو آپ کا کیا حال ہوگا. آج مجھے بتایا آپ کے اسی برہیٹ میں آنے کے بعد لوگوں نے، مولوی صاحب اس پر بھی تھوڑا آپ بولیے گا، سٹا کر رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، 5 ٹائم کا نمازی ہے. اب بھئی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جو جوا کھیل رہا ہے وہ نماز نہ پڑھے. بھئی جوا کھیلنا گناہ ہے، سٹا کھیلنا گناہ ہے، اس میں نماز کا کوئی دوش نہیں ہے، اس میں نماز کی کوئی غلطی نہیں ہے. بھئی داڑھی رکھنے والا اگر چوری کرے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ داڑھی رکھنا غلط ہے. بھئی داڑھی رکھنا صحیح ہے، ضروری ہے. اب داڑھی رکھ کر کے کوئی چوری کر رہا ہے یہ اور بڑا گناہ کر رہا ہے. تم 5 ٹائم کے نمازی ہو اور اس کے باوجود تم سٹا کھیل رہے ہو، تم لاٹری کھیل رہے ہو، تم جوا کھیل رہے ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز تو تم پڑھ رہے ہو مگر تمہاری نماز کے اندر خشوع اور خضوع نہیں ہے، تمہاری نماز کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے. اس لیے کہ جس کی نماز کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ
تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی سے روکا کرتی ہے، بے شک نماز برائیوں سے روکا کرتی ہے۔ اگر آپ کی نماز کے باوجود آپ گندے کام کر رہے ہیں، آپ گھناؤنے کام کر رہے ہیں، آپ زنا کر رہے ہیں، آپ شراب پی رہے ہیں، آپ جوا کھیل رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی نماز آپ کو برائی سے روک نہیں پا رہی ہے۔ اس لیے پہلی جو کامیابی کی جو دوسری شرط اللہ نے بیان کی کہ وہ اپنی نماز کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرے۔ اور یہاں ایک بات میں اور بھی کہنا چاہوں گا، نماز جب آپ پڑھیے تو کوشش کیجئے کہ آپ کی نماز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اس لیے کہ آپ کی نماز میں اگر نبی کا طریقہ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی نماز اللہ کی بارگاہ میں ایکسپٹ نہ کی جائے، سویکار نہ کی جائے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت حذیفہ نے دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن رکوع صحیح طریقے سے نہیں کر رہا ہے، سجدہ صحیح طریقے سے نہیں کر رہا ہے۔ جب اس آدمی نے سلام پھیر لیا، حضرت حذیفہ نے اس کو بلایا اور کہا ما صلیتا، تو نے نماز نہیں پڑھی کیونکہ تیری نماز نبی کے طریقے کے مطابق نہیں تھی، اور اگر اسی حال میں تو مر گیا تو تو اسلام کے اوپر نہیں مرے گا، تو فطرت کے اوپر نہیں مرے گا، تیری نماز کا طریقہ غلط تھا، لہٰذا اگر تو اسی حال میں مر گیا تو تو بے نمازی ہو کے مرے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، الذین هم فی صلاتہم خاشعون کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہماری آپ کی نماز رسول کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں، تیسری چیز، کامیاب لوگوں کی تیسری کوالٹی کیا ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون، کامیاب ہیں وہ لوگ جو لغو چیزوں سے، جو بے فائدہ چیزوں سے، جو پھالتو چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ یہاں غور کرو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ حرام سے دور رہتے ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا گناہ سے دور رہتے ہیں، اللہ نے کہا لغو چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے جو لغو چیزوں سے دور رہے گا وہ گناہ سے آٹومیٹک دور رہے گا۔ ارے جو زبان سے پھالتو بات نہیں نکالتا ہے وہ گالی نکالے گا کیا؟ جو نماز سے، جو زبان سے کسی کی برائی، جو زبان سے غلط بات نکالتا ہی نہیں ہے وہ نہ کسی کی برائی کرے گا، نہ غیبت کرے گا، نہ گالی کرے گا۔ لغو چیزوں سے دور رہے، اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے نیک بندے اگر فالتو چیزوں کے پاس سے گزر بھی جائیں، کسی سینما ہال کے پاس سے گزر جائیں، ان کے سامنے کوئی خوبصورت لڑکی بے پردہ ہو کر کے نکل بھی جائے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، میرے نیک بندے تو وہ ہیں وہ پھالتو چیزوں کو دیکھ کر کے عزت کے ساتھ، شرافت کے ساتھ نظریں جھکا کر کے گزر جاتے ہیں، وہ فضول چیزوں کو دیکھا نہیں کرتے ہیں۔ ابھی بات اس پر بھی آئے گی، بے پردگی کے معاملے پر بھی ہم بات کریں گے۔ آئیے آگے کی کوالٹی دیکھتے ہیں، کتنی چیزیں ہوں گی؟ 3 چیزیں۔ نمبر 4، والذین هم للزکاۃ فاعلون، کامیاب لوگوں کی چوتھی کوالٹی وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ میں کوئی چوری نہیں کرتے۔ ایک صاحب نے میرے پاس فون کیا ایک مرتبہ، کہنے لگے مولوی صاحب یہ بتائیے انڈیا کے اندر ہم لوگ ٹیکس بھی دیتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، تو کوئی ایک چیز ہم دیں، ہم ٹیکس بھی دیں، ہم زکوٰۃ بھی دیں، ہمارے اوپر ڈبل بوجھ کیوں ڈالا جاتا ہے؟ میں نے کہا جناب زکوٰۃ کوئی ٹیکس نہیں ہے، ٹیکس آپ گورنمنٹ آف انڈیا کو دیتے ہیں، نہیں دیں گے گورنمنٹ آپ پر پینالٹی لگائے گی، مگر زکوٰۃ اگر آپ نہیں دیں گے آپ کے مال کی برکت چھین لی جائے گی، آپ کا مال آپ کے لیے کل قیامت کے دن وبال بن جائے گا، عذاب بن جائے گا اگر آپ نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی۔ اور آپ لوگ تو کھیتی کرنے والے لوگ بھی ہیں، کسان لوگ بھی ہیں، زکوٰۃ کا تعلق بارش سے بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے ابن ماجہ کی صحیح حدیث میں فرمایا وَمَا لَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، جب کوئی قوم زکوٰۃ نہیں دیتی ہے، زکوٰۃ دینے میں آناکانی کرتی ہے، اس قوم کے اوپر آسمان سے بارش نہیں ہوتی ہے، اس قوم کے اوپر سوکھا پڑ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ زکوٰۃ ہم زمین پر دے رہے ہیں اور برکت آسمان سے اتر رہی ہے. اگر ہم نے زکوٰۃ میں چوری کی تو آسمان سے بارش نہیں ہوگی میرے پیارے. تو اللہ کے جو کامیاب بندے ہیں وہ زکوٰۃ ادا کریں. اور یہاں پر ایک بات اور نوٹ کر لیجیے, اگر ہم اپنے سماج کا سروے کریں گے تو نماز کے بعد عام طور سے لوگ روزہ تو رکھتے ہیں, زکوٰۃ کے معاملے میں لوگ ڈھیلے ہیں. رمضان میں روزہ 90% لوگ رکھتے ہیں مگر زکوٰۃ کے معاملے میں لوگ ڈھیلے ہیں. تو میری بات نوٹ کر لو اور اپنے دماغ میں بٹھا لو, روزہ بعد میں ہے. اسلام میں تیسرے نمبر پر اگر کوئی چیز ہے تو وہ زکوٰۃ ہے. پہلے نمبر پر کلمہ ہے, یعنی اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا, محمد الرسول اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دینا. دوسرے نمبر پر نماز ہے اور تیسرے نمبر پر بولو بھائی کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے. روزہ چوتھے نمبر پر ہے. آپ چوتھے نمبر کے اوپر تو توجہ دے رہے ہیں مگر تیسرے نمبر پر اگر آپ نے توجہ نہیں دی اور آپ نے اپنے زکوٰۃ کی صحیح طریقے سے ادائیگی نہیں کی تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون, میرے کامیاب ہیں وہ بندے جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں. نمبر 5 والذین هم لفروجهم حافظون. کامیاب لوگوں کی 5ویں کوالٹی یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. وہ زنا نہیں کرتے, وہ غلط کام نہیں کرتے, وہ بدکاری نہیں کرتے, وہ ایڈلٹری نہیں کرتے, وہ کسی غیر عورت کی طرف غلط نظر سے نہیں دیکھتے. والذین هم لفروجهم حافظون, وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اب شرمگاہ کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اس کا جواب اللہ نے اسی قرآن میں 18ویں پارے میں سورہ نور کے اندر دے دیا ہے. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. اے نبی ایمان والے مردوں سے کہہ دو وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. جب تک نگاہ کی حفاظت نہیں کرو گے شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہو سکتی. اور آج تو سوشل میڈیا ایسی چیز آ گئی ہے, فیس بک پر آپ نے جو دیکھ لیا ایک مرتبہ اب فیس بک آپ کو وہی چیز ریکمینڈ کرے. یوٹیوب کے اوپر آپ نے ایک چیز جو ایک مرتبہ دیکھ لی, آپ نے تقریر دیکھ لی تو تقریر بار بار آئے گی. آپ نے سیریل دیکھ لیا, سیریل بار بار آئے گا. آپ نے کوئی ننگی چیز دیکھ لی, وہ ننگی چیزیں بار بار آئیں. آج موبائل ہماری نگاہوں کی حفاظت کو توڑنے کا بہت بڑا ذریعہ بن چکا ہے. کیا عالم, کیا جاہل, کیا نمازی, کیا بے نمازی, کیا جوان, کیا بوڑھا, اس موبائل نے آج ہماری نگاہوں کو گناہوں سے بھر دیا. آج فیس بک, انسٹاگرام, واٹس ایپ اور دنیا بھر کی ان تمام چیزوں نے آج ہماری نگاہوں کو گناہوں میں مبتلا کر دیا. اور جب نگاہ گناہ میں مبتلا ہوگی میرے بھائیوں تو نگاہ کا تعلق ہے شرمگاہ سے. جب آپ نظر نہیں بچا پائیں گے تو شرمگاہ کو بچانا بہت مشکل ہو جائے. تو کہا کہ اے ایمان والو اپنی نظر کی حفاظت کرو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت. اور عورتوں سے کہا گیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اے مسلمان عورتوں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو, اپنے کپڑوں کو ظاہر نہ کرو, اپنے زیور کو ظاہر نہ کرو. اب عورت کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں 15 سال کی لڑکی ہے اور 50 سال کی بوڑھی عورت ہے. 50 سال والی تو نقاب میں جلسے میں آ رہی ہے, 15 سال والی بیچاری میک اپ سے لد کر کے نیا کپڑا پہن کر کے آج پرہیٹ میں جلسہ ہے, مکمل تیار ہو کر کے وہ آئی ہے. اور اس کی اماں بیچاری مکمل پردے میں ہے اور جوان لڑکی وہ بے پردہ چلی آ رہی ہے. وہ پورے سڑک پر, پورے راستے میں ساری دنیا کو دعوت نظارہ دے رہی ہے. میرے بھائیوں غلط ہے یہ. آپ کی نظر میں 15 سال کی لڑکی بچی ہے, شریعت کی نظر میں اگر لڑکی کے اوپر وہ علامتیں آ چکی ہیں جو ایک بالغ لڑکی کے اندر ہوتی ہیں تو اس کے اوپر پردہ کمپلسری ہے. اور اس لڑکی کو رمضان کا روزہ بھی رکھنا فرض ہے, نماز بھی اس کے اوپر فرض ہے, اور جب وہ گھر سے نکلے تو حجاب میں نکلے, پردے میں. ایک طرف ہماری وہ بہنیں
جو دشمنوں کی صف میں کھڑی ہو کر کے اپنے حجاب میں نعرے تکبیر لگا رہی ہیں، اور ایک طرف ہماری بہنیں ہیں میرے بھائیوں، ہماری وہ بہنیں ہیں کہ جو اپنے علاقے میں اور اپنے ماحول میں جہاں حجاب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں بھی وہ حجاب اور پردے کے بغیر نکل رہی ہیں۔ یاد رکھو، شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہو سکتی، سماج کو زناکاری سے نہیں بچایا جا سکتا جب تک عورت اس چیز پر عمل نہ کرے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اے مسلمان عورتوں تم اپنی زینت کو ظاہر کرو۔ اور آگے ایک اور چیز بیان فرمائیں،